آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی بحث ہم کرتے ہیں، میں اور انیک ناجی صاحب میرے محترم ساتھی، پیر سے جمعے تک صبح 10:05 پہ یہ ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ آج کل الیکشن کی گہما گہمی کہنے کو ہے، لیکن جلسے جلوس تو ہو نہیں رہے ہیں، مگر اس حوالے سے زیادہ شور مچ گیا ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہیں وہ پہلے بھی متنازع تھے، کچھ پارٹیاں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی تھیں، اب وکلا نے بھی ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ کیوں ناجی صاحب، یہ موضوع جو ہے خاصا ہاٹ ہے اس وقت کہ جی بالکل، یہ رونق اصل میں لگی رہتی ہے جب تک یہ ہو نہیں جائیں گے، پولنگ ہو نہیں جائے گی، الیکشن ہو نہیں جائے گا، بس یہ ایک کبھی یہ پریشر گروپ اٹھے گا، کبھی وہ پریشر گروپ اٹھے گا۔ اب یہ جو الزام لگایا گیا ہے فیکچولی ہی اگر غلط ہو، مثلاً ایک الزام یہ لگایا گیا کہ آبائی انہوں نے اپنے حلقے کو 2 نشستیں دے دی ہیں جو کہ ان کا حلقہ ہی نہیں تھا، وہ سرگودا کے ہیں، کہا یہ گیا کہ جہلم ہے ان کا آبائی حلقہ، فیکٹ ہی غلط ہے، تو انسان اس پہ کیا بات۔ اچھا ناجی صاحب، بات یہ ہے کہ جہلم کی آبادی جو ہے وہ 13 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے، وہاں 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، حافظ آباد کی بھی تقریباً اتنی آبادی ہے لیکن وہاں پر صرف 1 سیٹ ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی آبادی میں ایک جگہ 2 سیٹیں، ایک جگہ صرف 1 سیٹ، اور 80% جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس پہ اعتراضات ہیں، اور اس کو لیکن سپریم کورٹ نے کہا اب جو بھی اعتراضات ہیں، جو حلقے کی باؤنڈریز طے ہو گئی ہیں وہ اس الیکشن کے لیے تو طے شدہ ہیں، حتمی ہیں، لیکن بعد میں الیکشن ہونے کے بعد ہم ان پر اعتراضات سنیں گے۔ پہلے تو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یکساں مواقع حاصل نہیں ہے، الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مستعفی ہوں۔ پیپلز پارٹی استعفے کا تو مطالبہ نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ پنجاب میں ہمیں حاصل نہیں ہے۔ لیکن تحریک انصاف کی تو بہت سی شکایات ہیں اور وہ ان سے متعدد بار جو ہیں وہ استعفے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ابھی 2 چیزوں کو ہمیں ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ارکان اسمبلی، سابق ارکان اسمبلی، چاہے وہ قومی ہوں یا صوبائی، ان پہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مثلاً یہ کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ اب پتہ نہیں وہ خود سے شامل ہو رہے ہیں یا انتظامیہ کا دباؤ ہے، لیکن تاثر یہ ہے کہ انتظامیہ کا دباؤ ہے۔ جیسے سیالکوٹ میں عثمان ڈار کے گھر پہ پولیس نے دھاوا بولا، غلام عباس صاحب کے ڈیرے پہ دھاوا بولا، اس طرح سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں بھی ایک سابق جو خرم اعجاز چٹھا ہیں ان کے گھر پہ دعویٰ بولا پولیس نے۔ تو یہ پولیس جو پوری پولیس گردی ہے کہ تمام ارکان اسمبلی جو تحریک انصاف سے وابستہ رہے ان کے ڈیرے سیل کیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے۔ شفیق ارائیں جو لودھرا سے ہیں، انہوں نے کہا میں الیکشن سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ خوشاب سے ایک صاحب ہیں، وہ شامل ہو گئے، ملک احسان اللہ ٹوانا IPP میں۔ یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو تمام ارکان اسمبلی ہیں، الیکٹیبلز ہیں، ان کو IPP میں شامل کرانے کے لیے انتظامیہ کا بہت دباؤ ہے، اور ایسی صورت میں جو الیکشن کمشنر ہے وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کر رہا کہ نگران حکومت کو پابند کرے کہ جو پولیس جو ہے دباؤ ڈال رہی ہے اسے روکا جا سکے۔ اس حوالے سے جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں راجہ اسکندر سلطان، ان کی جو حیثیت ہے بہت ہی متنازع ہے۔ میرا خیال میں نے تو اپنے 30 سالہ کریئر میں کوئی الیکشن کمشنر ایسا نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ متنازع ہو چکا ہو۔ اگر ان سے جو وکلا تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں، بار کونسل کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہہ رہی ہے، حالانکہ ان جگہ جو وکلا کی قیادت ہے وہ نون لیگ کی سپورٹڈ ہے، وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، احسن بھون صاحب جو کہ نون لیگ سے وابستہ ہیں، ان کی سپورٹ سے جیتے ہیں۔ تو یہ شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہیں، کیا نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کی وجہ سے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے ناجی صاحب؟ بالکل بھی نہیں جی، نون لیگ کیوں چاہے گی کہ الیکشن آگے ہوں؟ یہ بنیادی طور پہ وہ ایک نقطہ، یہ جو الیکشن نہ ہونے کا، مثال کے طور پہ ہم نے کل ایک بڑے سینئر صحافی ہیں کامران خان، وہ تو منت ترلوں پہ اتر آئے ٹویٹ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے الیکشن آگے لے جائیں۔ یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کا بہانہ، یہ جو ہے نا کہ یہ حلقہ یعنی فیکچولی الزام ہی غلط ہے۔ اگر آپ نے فساد کرنا ہو، بہانے ہزار ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ ایک آدمی آتا ہے، وہ لڑکا نوجوان، وہ برش لے کے ہمیں پاؤڈر شاؤڈر ہمارے چہروں پہ لگاتا ہے۔ اب اگر ہم نے نہیں کرنی بات تو پھٹا ہی ڈالنا ہے نا، تو آپ ڈال دیں کہ یار میں نے تمہیں دیکھا برش سے تم جوتے صاف کرتے ہو، اس برش سے تم یہ تو آپ نے ہمارا راز فاش کر دیا کہ ہم پاؤڈر لگا کر فساد ہی کرنا ہے نا جی۔ جی، تو یہ فساد کرنے کے وہ بہانے ہیں کہ اب یہ آپ کو یاد اس وقت آ رہا ہے کہ، اور الزام آپ غلط لگا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کا آبائی حلقہ جہلم ہے جبکہ وہ سرگودا ہے۔ وہ الزام ہی آپ غلط لگا۔ یہ کون ہے جو ساری وکلا تنظیموں کو ایک دم اکٹھے کر کے؟ لیکن اگین میں اس پہ کوئی تشویش بہت زیادہ مجھے اس لیے نہیں ہے
کہ یہ پریشر گروپس اٹھتے رہیں, ان کی مطلب ہے دباؤ ڈالتے رہیں, ان کا حق ہے یہ اپنا جو مرضی مطالبہ کریں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ گھر چلا جائے. ہمارے ہاں تو ویسے قانونی طریقہ کیا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر اگر استعفیٰ نہ دیں تو ان کو ہٹانے کا قانونی طریقہ کیا ہے؟ نہیں, مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ جس ملک میں 1988 کے الیکشن ہوئے, جہاں پہ 90 کے الیکشن ہوئے, جہاں پہ 93 کے الیکشن ہوئے, جہاں 97 کے الیکشن ہوئے, 2002 کے الیکشن ہوئے, وہ تمام کے تمام الیکشنز جن کو بہرحال وہ الیکشن ہوئے کنٹروورشل تھے, متنازع تھے, اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ یعنی موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس سے زیادہ کوئی متنازع آدمی نہیں ہو, تو میں صرف حیرت کا اظہار کر سکتا ہوں. تو ناجی صاحب, الیکشنز ہمارے ہاں الیکشن ہی متنازع ہوتا ہے. جو 2018 کے الیکشن تھے اس میں نواز شریف اور مریم جیل میں تھے, مانا, لیکن نون لیگ کی باقی قیادت کمپین کر رہی تھی, الیکشن لڑ رہی تھی, ان کا پارٹی سمبل موجود تھا. اب تو یہ خدشہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ الیکشن ہی نہیں لڑ سکیں گے, ان کو ان کی وفاداریاں بدلائی جا رہی ہیں, ان کا ابھی تک الیکشن سمبل فائنل نہیں ہوا. مجھے یہ ساری گفتگو جو آپ کرتے ہیں, میں یعنی یہ نقطہ نظر ہے, آپ نہیں کر رہے, مطلب بہت سارے ایک جو باتیں اٹھا رہے ہیں یہ اپنے اصول کے مطابق بہت سی یعنی باتیں, اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے, لیکن میں اس حیرت مجھے صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب یہی سب کچھ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے حق میں ہوتا ہے, دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس وقت یہ ساری باتیں جسٹیفائڈ کیوں ہو جاتی ہیں؟ جس وقت 2018 کے الیکشن سے پہلے اور بعد میں سال ہا سال ٹی وی پہ ہزاروں گھنٹے لیکچر دیے گئے کہ ادارے اور ایک پارٹی چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہے, لہٰذا چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف جو بھی قانون سے ماورا بھی کچھ کرنا پڑے تو وہ جائز ہے. جنگ بنا دیا گیا, اس کو جنگ بنا دیا گیا. لیکن ماضی میں اگر کوئی کام غلط ہوا تو کیا اب بھی غلط ہوتا ہے؟ بالکل نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اس نقطہ نظر سے رجوع کرنے پر آپ مطلب یہ نقطہ نظر والے آج بھی اس نقطہ نظر سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جھگڑا ان کا یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ یعنی جو عمل ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, جھگڑا یہ ہے کہ یہ عمل ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا. جھگڑا یہ ہے کہ وہ جو ہماری مدد, وہ جو حمایت, وہ جو سرپرستی 2018 میں تھی, آج بھی ویسی کی جائے اور باقی جماعتوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو 2018 میں کیا گیا تھا. جھگڑا اس بات کا ہے. ویسے آپ کو نہیں لگتا ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں, اسی سانس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آگے کرتے ہیں. نہیں, کون کہہ رہا ہے الیکشن آگے کرنا؟ تحریک انصاف نہیں کہہ رہی, یہ جو کچھ تنظیمیں کہہ رہی ہیں یہ بڑی مشکوک ہے. یہ جو ابھی مثال کے طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی گئی, یہ جو آرڈر ہوا تھا, یہ مسلم لیگ نون کا کوئی ورکر تو نہیں تھا. آگے آ جائیے, وہ تمام دانشور جو سوشل میڈیا پر چلا کر کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے الیکشن آگے کر دو, کیا وہ روایتی طور پر نون لیگ کی حمایت کرنے والے یا فضل الرحمان کی حمایت کرنے والے یا پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے والے ہیں؟ نہیں, یہ سارے وہ اسکالرز ہیں, یہ سارے وہ جرنلسٹ ہیں جو بہت عرصہ دراز سے اوپنلی ایک طرح سے پی ٹی آئی کے انفلوئنسرز کا کام کرتے رہے. نہیں, ویسے کامران خان کا آپ نے حوالہ دیا, وہ اکیلے نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پوری ایک بریگیڈ, یہ تو پورے درجنوں کے حساب سے لوگ بھرتی کیے گئے تھے نا, جو آج تک بیٹھے ہیں. آپ کو اس میں کسی سازش کی بو آ رہی ہے کہ کچھ ہلکے ایسے ہیں جو الیکشن کمیشن؟ دیکھیں, سازش تو وہاں ہو جہاں سازش کرنے والے خود جانتے ہوں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. یہاں تو اتنا انتشار ہے کہ اگر آپ ان سے کسی بھی نقطہ نظر سے بیٹھ کے گفتگو کریں تو آپ یقین کریں کہ اس کے علاوہ کہ انہیں وہی مدد چاہیے جو 2018, اب یہ بات وہ کھل کر کہہ نہیں سکتے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بات آپ کو لگے گا کہ وہ خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا چاہتے. ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے نا وہ ضرور چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی ہوں, کیونکہ جتنا وقت گزر رہا ہے تحریک انصاف کا کریک ڈاؤن زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے لوگ توڑ کر تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہاتھ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اصل جو بینیفیشری ہے ساری صورتحال کی وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے جس کے سربراہ علیم خان اور جہانگیر ترین ہے. کیا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوں گے اور تحریک انصاف کی اسی طرح توڑ پھوڑ جاری رہے گی تو زیادہ سے زیادہ لوگ استحکام پاکستان میں خاص طور سے الیکٹیبلز جو ہیں وہ شامل کرانے کا کوئی مشن لیے بیٹھا ہے, اور وہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ رستے ڈھونڈ رہی ہے ادھر سے ادھر سے کہ الیکشن جو ہے 1-2 مہینے کے لیے اور ملتوی ہو جائیں تاکہ تحریک انصاف کو مزید توڑا پھوڑا جا سکے. ویسے کیا اچھا نہیں ہوگا کہ اگر نواز شریف خود ایک سٹینڈ لے لیں ایک بااصول سیاستدان کے طور پر کہ تحریک انصاف کی توڑ پھوڑ بند کی جائے, ان کے اوپر پولیس کے چھاپے بند کیے جائیں؟ اور یہ کہیں نا اصل بات یہ ہے, خواہش یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ
عمران خان کی رہائی کی تحریک چلانا شروع کر دے, کھل کے کہے نا. اچھا ہے, اس سے یعنی یہ بہت کمال کی بات ہے, یعنی یہ کمال کی بات ہے. سیویلین سپریمیسی بنے گی. ہاں بالکل صحیح ہے. نواز شریف جو ہے وہ بلکہ عمران خان کی رہائی کی تحریک شروع کر دے, اس کے بعد وہ رضاکارانہ طور پہ پیپلز پارٹی والے وہ سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیں. مولانا فضل الرحمان پختونخوا میں کو اپنا سربراہ نہیں فیئر. میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سارا نقطہ نظر ہے, یہ اصل بات کریں نا, یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ مجھے لگتا ہے, یہ آپ کو لگتا نہیں ہے, یہ بڑے زور کی خواہش آئی ہوئی ہے. اچھا. اور وہ یہ بے بسی کی خواہشات ہیں, وہ اگین وہی چونکہ فکشن میں زیادہ بلیو کرتے ہیں, تو اس لیے اب خواہش یہ ہے کہ چونکہ اب لڑ تو پا نہیں رہے, 2018 والی سرپرستی نہیں مل رہی, اس طرح باقی لوگوں کو جیلوں میں نہیں پھینکا جا رہا, ہمارے اس طرح سے سرپرستی, لہٰذا اب وہ جو سرپرستی کرتے تھے وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو اب جن کی سرپرستی ہو رہی ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کھڑے. مگر دیکھیں عوامی سروے تو یہ بتا رہے ہیں کہ مقبولیت کی لحاظ سے پی ٹی آئی زیادہ ہے, پی ٹی آئی زیادہ ہے. جب آپ کا لب و لہجہ یہ رہا ہو کہ تمہارے باپ میں اگر تو تیرے باپ سے وہ لے کے رہیں گے آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. جب آپ کا لب و لہجہ یہ رہا ہو کہ تمہارے باپ کا پیسہ جو تم نے اجاڑا, جب آپ کا لب و لہجہ یہ رہا ہو کہ تمہارے میں ہمت ہے, باپ کے ہو تو سامنے آ کے مقابلہ کرو, یہ ہے وہ لب و لہجہ, یہاں سے وہ خمیر اٹھتا ہے پی ٹی آئی. تو اس سے یہ بات جائز ہو گئی کہ تحریک انصاف کو سرکاری طور پہ کرش کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دیکھیے, جب آپ اپنے جیسے ہی ایک آدمی قانون کو توڑتا ہے, اشارہ وہ بے شک سڑک پہ توڑ دے, تو پھر اس کے بعد جب اس کو پولیس روکتی ہے تو وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا شور نہیں مچا سکتا کہ مجھے آزادی سے گھومنے اور پھرنے کی آزادی ہے, آپ مجھے نہیں روک سکتے, کیونکہ جیسے ہی اس نے قانون توڑا وہ اپنی بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہو. مطلب آپ کہنا کیا, ایک آدمی جس نے قانون توڑ دیا, ایک آدمی جس نے یعنی فساد پیدا کرنے کی کوشش کی, انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی, وہ آدمی اپنے انسانی حقوق کی جب دہائی دے گا تو اس بات کو سنجیدہ دنیا میں کون لے گا؟ نہیں مگر یہ کہ 100-150 آدمیوں کو آپ اگر قانون توڑا سزا دے, 9 مئی کے واقعات میں پوری پارٹی کو, ایک پارٹی ہے جو وفاق کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, کے پی میں, پنجاب میں, سندھ میں اس کی جڑیں, آپ ساری پارٹی کو کرش کر رہے ہیں. یہ فساد, اس کے پیچھے شر ہے, اس کے پیچھے فساد ہے. آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ وہ تمام لوگ جن کو میڈیا وارئرز, کی بورڈ وارئرز, انہوں نے حاضر سروس سرکاری افسران کے گھروں کے پتے آن لائن نشر کر دیے, لوگوں سے اپیل کی کہ ان گھروں پہ جا کے حملے کرو. یہ جب آپ کا اندازے سیاست ہوگا, اس کے بعد آپ یہ دہائی نہیں دے سکتے کہ میرے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف پارٹی کو پابندی لگا دیتے. قانونی طور پہ ممنوع تو نہیں ہے, لیکن اس سے سلوک آپ ممنوع تنظیم والا کر رہے ہیں. ممنوع تنظیم سے آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, جو انہوں نے سلوک کیا ہے, جو گالم گلوچ انہوں نے جو روز مرہ کی گفتگو میں شامل کر دی ہے, جو انہوں نے دلیل اور منطق کو جس طرح سے یعنی سیاسی بحث سے آؤٹ کر دیا ہوا ہے, صرف جذبات, اور جذبات بھی صرف اور صرف یہ وہی واپسی والے جذبات کہ ہماری سرپرستی کرو, اس کے بعد تمہیں جو جی چاہے. لیکن دیکھیں ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ جذبات پنجاب, اس کا مطلب پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا تھا, یہ نعرہ تو نواز شریف نے لگایا, نون لیگ نے لگایا. نہیں, we must not jump around like a youngsters. پہلے ایک چیز طے کر لیجئے, جو بات ہم کر رہے ہیں, جذبات تو انہوں نے بھی ابھارے ہیں, جذبات تو سبھی ابھارتے ہیں. میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ دوسری یہ جاگ, پنجابی جاگ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے کہا, تو کیا وہاں سے کبھی کوئی یہ آواز بھی آئی کہ فلانا سرکاری افسر حساس ادارہ کا, اس کے گھر پہ جا کے اٹیک کر دو؟ انہوں نے کبھی پیٹرول بم چلائے؟ انہوں نے کبھی شہداء کی یادگاروں کی جا کے بے حرمتی کی؟ انہوں نے کیا کبھی حاضر سروس سرکاری افسران کے نام لے کے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ جا کے اس کے خلاف بغاوت کر دو؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے کریک ڈاؤن یہ جائز ہے, یہ جمہوری ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ انتشار کی طرف جاتے ہیں, سول وار کی طرف جاتے ہیں, بغاوت کی طرف جاتے ہیں, تو آپ اپنے تمام سیاسی اور انسانی حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر اس کے باوجود آپ جمہوریت اور سیاست کا نام لے کے اپنے لیے آزادی چاہتے ہیں, تو پھر واقعی جو جیلوں میں بند وہ تمام لوگ جن کو فساد کے جرم میں گرفتار کیا گیا, پھر ان کو بھی چھوڑ دیں, ان کے بھی پھر کوئی انسانی حقوق ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے, لیکن کیا ایسی صورت میں فری فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ نے ایک پارٹی کو بالکل انتشار کا ایک یک طرفہ واک اوور دے رہے ہیں آپ دوسری پارٹیوں کو, تو پھر یہ الیکشن تو نہ ہوئے, پھر الیکشن کرانے کا کیا فائدہ؟ نہیں بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اس وقت کوئی فائدہ ہوا تھا الیکشن کروانے کا؟ اس سے پہلے 2000 لوگ جیلوں میں نہیں تھے, اس وقت ایک پارٹی کا نشان چھیننے کی کوشش نہیں کی گئی تھی.
اس وقت صرف دیکھیے اب اس کے لیے بڑا جگر چاہیے کہ مسکرا کے آدمی یہ کہہ دے کہ 2018 کے الیکشن میں وہ ظلم نہیں ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے. بڑا جگر چاہیے. کریک ڈاؤن تھا, پولیس گھروں میں گھس رہی تھی, جیسے عثمان ڈار کے گھر میں گھس گئی, جیسے غلام عباس کے ڈیرے پہ. بڑا اس کے لیے دل اور جگرا چاہیے کہ جب نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آیا, لاہور ایئرپورٹ پہ جس طرح کی انتظامیہ اور جتنی پولیس اور جتنے وہ یعنی سلامتی کے ادارے وہاں موجود تھے, وہ ایسا لگ رہا تھا جس طرح کوئی ٹوئن ٹاورز پہ اٹیک کرنے والا ہائی جیکر اسامہ بن لادن آ گیا ہے. اور ان تمام مناظر کو آپ بھول گئے, اور اس کے بعد اس تمام پارٹی کے ساتھ 2018 میں ہوا, چونکہ یہ ان کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا تھا 12 اکتوبر کے بعد, اس لیے وہ ہماری آنکھیں وہ مناظر دیکھنے کی عادی ہو گئیں. لیکن انہوں نے ان کے ساتھ یہ ہوا, لہٰذا یہ جیتی پچھلے الیکشن میں پنجاب سے. یہ نہیں ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا, ان کے ارکان اسمبلی کو پارٹی تبدیل کرا لی گئی. 2018 میں وہ سب کیمپین بھی چلاتے. اگر آپ بھی ان سے سیکھیں, پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ وہ احتجاجی سیاست کرنا, پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی سے سیکھے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں, انہوں نے جو انداز اختیار کیا ان سے سیکھے, نواز شریف سے سیکھے کہ احتجاجی سیاست ہوتی کیا ہے. وہ چل پڑے مرتضیٰ بھٹو کے راستے پر. تو مرتضیٰ بھٹو کے راستے پہ آپ چلیں گے تو مرتضیٰ بھٹو کا انجام ہی ہوگا, اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. آپ جب انتشار کی بات کرتے ہیں نا عدنان عادل صاحب, میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جتنے یہ بغاوت اور انقلاب والے لوگ یہ جو اس کی حمایت میں ہے نا, اگر یہ ہو گیا, اگر یہ ہو جاتا تو ان کے گھروں میں کام کرنے والے ملازم, مالی, ڈرائیور, خانساموں نے ان کی مطلب انہوں نے بچ جانا تھا. جب آرڈر ٹوٹا عدنان عادل صاحب, تو مجھے یہ بتائیں, آپ یہ بتائیے کہ موجودہ تو چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے صاف ستھرے فیئر الیکشن ہو جائیں گے؟ مجھے بالکل ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے. الیکشنز جس طرح کے یہاں پہ فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں اس طرح کے ہو جائیں گے. اس طرح کے ہو جائیں گے, یعنی جو آئیڈیل ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں. اس کا ہاں, تو آپ آئیڈیل انتخابات کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ پیٹرول بم چلانا چاہتے ہیں؟ نہیں, کمپین کی اجازت تو ہونی چاہیے نا. تو کمپین کریں, کون روک رہا ہے آپ کو؟ وہ تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے, ڈیرے سیل کر دیتی ہے. یار یہ اب یہ دیکھیں نا, انقلاب جو ہے کرنے والے شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو انقلاب لانے آ رہے ہیں, پولیس پڑھ کے بڑا مار دی ہے. احتجاج نہیں ہوا, وہاں پہ بھی چھاپے پڑے. پولیس کو چاہیے کہ انقلاب لانے میں ہمارے سے تعاون کرے. ضلعوں میں بالکل احتجاج ہوا. یہ وہی بچپنا ہے, کیسے انقلاب لانا, پولیس کو چاہیے ہم سے تعاون کرے, جی ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ تحریک انصاف کو بالکل مائنس کر کے پابندی لگا کے الیکشن کرا دیں. بالکل نہیں, تحریک انصاف کو چاہیے اور کہ سیکھے احتجاجی سیاست کیا ہوتی ہے. میں گزارش کیے تو چلا جا رہا ہوں, 97 میں کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ٹوٹل 17 نشستیں لے کر آئی تھی قومی اسمبلی میں. کیا بے نظیر بھٹو کا قد کم ہو گیا اس سے؟ تو 17 سیٹیں تحریک انصاف کو دے کے الیکشن ریزلٹ ڈکلیئر کر دیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ سیکھے, جو وہ سیکھنے پر بالکل بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ فکشن پر بلیو کرتی ہے, کیونکہ وہ جذبات پر بلیو کرتی ہے, وہ ارطغرل پر بلیو کرتی ہے, وہ فکشن اور الٹرنیٹیو ریالٹی پر بلیو کرتی ہے. اور اس رویے کا جواب, بغاوت کا جواب جوتے ہی مارے جاتے ہیں. پھر دنیا بھر میں قانون کی حکمرانی ہی لائی جائے گی, کیونکہ جب آپ دلیل, مگر مجھے دو ہی طریقے ہوتے ہیں سر. اس طرح سے فاشزم پھیلے گا ملک میں اگر آپ جو ہے کریک ڈاؤن کریں گے. فاشزم وہ لانا چاہتے ہیں, ملک پولیس سٹیٹ بن جائے گا. بالکل, پولیس سٹیٹ وہ بناتے ہیں جو فاشزم کی حمایت کرتے ہیں, اور یہ سارے کا سارا رویہ اسی کو فاشزم کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کرو, ہماری مرضی کی حکومت لے کر آؤ, ورنہ ہم کسی کو چلنے نہیں دیں گے. یہی فاشزم ہوتا ہے. اور فاشزم ہوتا کیا ہے؟ یعنی آپ جمہوریت کے نام پہ پوری پی ٹی آئی کا خمیر ہے ہی فاشسٹ. ویسے یہ ساری خواہشات, آپ دوبارہ چیف الیکشن کمیشنر کی ہے. طرف آئیں. اگر فرض کریں کہ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, تمام پارٹیاں سوائے نون لیگ کے اور وکلا تنظیمیں, وہ باعزت آدمی کے طور پہ استعفیٰ دے دیں. یہ بڑے کمال کی بات ہے, کمال کی بات ہے کہ کیا عمران خان نے کبھی یہ راستہ اپنایا تھا کہ ایک باعزت آدمی کی طرح 2018 کے نتائج قبول کرنے سے انکار کر دیتا؟ چیف الیکشن کمیشن عمران خان نے کیا باعزت طریقے سے 2018 کے نتائج قبول کرنے سے انکار کیا تھا؟ کیا اس نے ایک باعزت طریقے سے آدمی کی طرح یہ کہا تھا کہ مجھے آر ٹی ایس سسٹم بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی؟ میں اس کو نہیں مانتا دوبارہ. مطلب جو عمران خان نے کیا وہ چیف الیکشن کمیشن نہیں. بات یہ ہے کہ جب ایک غلطی پر آپ کھڑے ہو کے اصرار کر کے جسٹیفائی کر دیتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کٹوا دیتے ہیں, پھر آپ دوسرے کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے. وہ سارے لوگ جو اصول پر کھڑے تھے, کہہ رہی ہے, بار ان کو یہ کونسل کہہ رہی ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے, ہٹ جائیں, الگ ہو جائیں, کیا ہے؟ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پورا حق ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرتی رہے, اور چیف الیکشن کمیشن کا پورا حق ہے کہ وہ اس مطالبے کو نظر انداز کر رہی ہے. پیپلز پارٹی تو تحریک انصاف نہیں ہے, وہ کہہ رہی ہے پنجاب میں ہمیں یکساں موقع نہیں مل رہے. کس کے مطالبے آپ مانیں گے میرے بھائی؟ ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرتے رہے, مطالبے کرتے رہے, لیکن یہ چیف الیکشن کمشنر کا بھی حق ہے کہ وہ کسی مطالبے کو مانے, کسی کو نہ مانے. میرا خیال ہے کہ ہمارا کیا طریقہ ہے کہ چونکہ وہ مطالبے کر رہے ہیں لہٰذا ان کو گھر چلے جانا چاہیے.
چونکہ اب کل مطلب ہم بہت سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عارف علوی کو گھر چلا جانا چاہیے, وہ ایک بااخلاق چلا جانا چاہیے. وہ ایک بااخلاق آدمی نکلا. اگر وہ ان کی مدت پوری ہو گئی تھی, وہ سوچ رہے تھے کہ میرے کہنے پہ کوئی عمل نہیں کر رہا, چیف الیکشن کمشنر میری بات نہیں مان رہا, کوئی اسٹاف میری بات نہیں مان رہا, تو انہیں بھی مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو, تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.